السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم سورہ تغابن جو ہے سورہ نمبر 64 ہے اس کے تعلق سے تھوڑی فکر کریں گے اور ڈسکشن کریں گے۔ اس میں 18 آیات ہے، 18 آیات ہے اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں کچھ چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن پہ جائیں گے۔ پہلے رکوع میں جو ہے پہلے کے جو 3 آیت ہیں وہ بہت خاص ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بے انتہا امپورٹنٹ صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعد کے پہلے 4 آیتوں میں یہ ڈسکس کریں، اس کے بعد کے 3 آیتوں میں الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے اور اب کچھ شکوک و شبہات میں ہیں توحید پہ، رسالت پر اور معاد کے معنی آخرت کے، اور اس کو بہت زوردار کے طریقے سے سامان، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زوردار طریقے سے بتایا کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، یہ بہت اہم چیز بتائی گئی تھی۔ دوسرے رکوع میں ایمان کے ثمرات، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نتیجے ملنے والے ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کیے ہیں، اور اصل مقصد یہ کہا گیا ہے کہ امتحان لینے کے لیے تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تغابن کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ ہونا، ہار اور جیت۔ تغابن کے معنی ہار اور جیت۔ المفردات القرآن ہے، علامہ راغب اصفہانی نے، جیسا آکسفورڈ ڈکشنری رہتی ہے انگلش کے لیے، ویسی عربی کے سمجھنے کے لیے المفردات کے نام سے 2 جلدوں میں علامہ راغب اصفہانی نے اس کو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے جو ہے ترجمے کیے ہیں، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تغابن کے معنی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، جان لوگوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو دھوکہ دینا، غبن کرنا۔ اس کو اردو میں غبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ غلط باتیں بتا کر کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال لے لینا، اس کو تکلیف پہنچانا۔ اس تو تغابن کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہونا ہے جو دنیا میں ہم نے گزارا ہے اس کا ایک نتیجہ۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہم دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، اگر اس کا نتیجہ نہیں نکلا اور آخرت میں یہ دونوں کو برابر ہو جائے تو یہ برابر ساری ناانصافی ہوگی کہ جو ظلم کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، جو مظلوم ہے اس کو بھی کچھ چھوڑ دیا جائے، تو ناانصافی ہو جائے گی اس کو۔ تو ایک ہے کہ اور آخرت میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں دنیا میں عمل کیے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کا بدلہ نکلنا ضروری۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں کیا ہو جاتا ہے، غلطیاں کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو اس میں 3-4 چیزیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اکثر جو ہے جرائم کو نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ اس کو اندراج کرتا ہے، نہ اس کے اوپر ایکشن ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ظلم ہے اور نقصانات ہے اور دھوکے بازیاں ہیں، جرم کرنے والے ہیں، ان کو کوئی پکڑتا ہی نہیں، تو ایک لحاظ سے کہ ان کا کوئی جرم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا دنیا میں۔ دوسرا یہ ہے کہ رپورٹ کرتے ہیں مگر رپورٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، مطلب یہ کہ کوئی پروف نہیں ہے، کوئی کیس لڑنا چاہے تو اگرچہ کہ آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے، دھوکہ دیا کچھ ہے، مگر آپ کے پاس کچھ اس کا پروف نہیں آ رہا ہے، تو آپ کا کوئی کورٹ کیس نہیں بن سکتا۔ کورٹ میں تو صرف پروف ہو تو پھر کیس بڑھتا ہے، اگر پروف نہ ہو یا ویک پروف ہو تو آپ نے کیس ہار دینا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگرچہ پکڑے بھی جانے کے بعد کچھ دنیاوی لحاظ سے اثرات استعمال کرتے ہیں،
کوئی بڑے پوزیشن والا کوشش کرتا ہے کہ پولیس انسپیکٹر کو فون کر دے، کیا کوئی صاحب اقتدار ہے اس کو اپنا انفلوئنس استعمال کر کے بولے کہ بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرو، چھوڑ دو، یہ کرو، یا یہ ہے کہ جج کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہاں ججوں کو رشوت دے دی جاتی، تو جج رشوت لینے کے بعد آپ کتنے بھی پروف دو، وہ کوئی لیگل کچھ ایسا پوائنٹ نکالے گا، وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ سچ کیا ہے، یہ کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں۔ ابھی ہم دنیا میں دیکھتے آئے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، اب آپ دیکھیں جوڈیشری پہ بھی بعض پولیٹیکل اتنا زبردست انفلوئنس ہوتا ہے، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، مگر آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بعض جگہ جہاں پولیٹیکل انفلوئنس زبردست ہے، وہاں ججز بھی خاموش رہتے ہیں کہ ہماری کرسی چلے جائے گی، کوئی ایسا خیال اگر صحیح انصاف کریں گے تو جو پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہے اس کو نقصان پہنچائے اور اس کو جیل میں ڈالے تو ہماری تو کرسی چلے جائے گی۔ تو ہر ایک اپنی اپنی دنیاوی مفاد کے لیے انصاف کو چھوڑ دیتے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہونا چاہیے جس میں سارا حساب کتاب ہو اور اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو، جو ظالم ہے اس کو اس کا بدلہ ملے، جو مظلوم ہے اس کو اس کا بدلہ ملے۔ تو یوم التغابن یہ ہے، فیصلے کا دن ہے، ہار اور جیت کا دن ہے، جیتنے اور ہارنے کا موقع ہے، جو دنیا میں نیک کام کیا اس کو نیکی کا بدلہ ملے، جو غلط کام کیا اس کو برائی کا، یہ اصل چیز ہے، یہ بہت بہت اہم چیز ہے۔ اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے، مگر پہلے رکو میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اطلاعات، یہ یسبحات جو ہے نا، سبحا یسبحا سے جو سورے ہیں ان میں سے یہ ہے، یہ یسبح، اعوذ باللہ من الشیطان، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی عظمت بیان ہو جا رہی ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے مخلوقات، اللہ نے جتنے تخلیق کی ہے سارے مخلوقات اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے ہی ذکر ہوتا، نہیں، زبان سے ہی ذکر نہیں ہوتا، اس کے ویریس ادر کمیونیکیشنز ہیں، ان سے بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی، بعض مرتبہ اشاروں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، حتیٰ کہ مخلوقات اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جھاڑ پہاڑ ہے، پتے ہیں، اوپر سے پرندے ہیں، سمندر کے نیچے جو ہے جتنے مخلوقات ہیں سارے کنٹینیوس اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم انسان ہی ہیں کہ کبھی ہم کو موقع ملا تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں تو نہیں، مگر انسان اور جن کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں وہ کنٹینیوس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ یہ درخت پہ جو پتے دکھ رہے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں یہ ہر پتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مگر ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہے۔ تو یہ اچھا ایک تسبیح ہے، اس کے بعد اللہ کی ملوکیت کے تعلق سے بات ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا ملکیت یہ اللہ کی ہے، اسی کا راج ہے، اس کی ملکیت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی ہے۔ یہ اللہ کے کچھ صفات بیان ہوتے گئے ہیں، اور اس کے بعد حمد ہے، تعریف ہے۔ حمد کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا احسان ماننا ہے، یہ چیزیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ کیا پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پہلا کیا لفظ پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم اپنی چیز کو شروع کر رہے ہیں، تو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ہم احسان مند ہیں اللہ کا۔ اس کے بعد باقی کی چیزیں آتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے لفظ وہو علی کل شیء قدیر، ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، ہر شے پر، ہر شے پر، ہر چیز پر۔ سارے مخلوقات بے بس ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہ دے تو وہ کوئی چیز کو اپنی استعمال نہیں کر سکتے۔ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، ہاں اللہ اپنی قدرت سے کسی کو قدرت عطا فرماتے ہیں، تو جو قدرت جو بھی ہم کر سکتے ہیں، سارے مخلوقات جو بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈیلیگیٹڈ پاور ہے، اللہ کی عطائی قدرت ہے۔ اس کے بعد تخلیق پہ آتے ہیں، میں کوئی منشن کرتے چلے۔ تخلیق ہے، تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے،
اس کی تخلیق پر اگر غور کریں تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک دو ہی مثال دے دیتا ہوں. چونٹی ہے، مکھی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اور دوسری طرف بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی ہے. دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ نے قدرت سے بیان کیا. اس کی چونٹی کو دیکھیں، مکھی کو دیکھیں، ان کے پاؤں کتنی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پر کتنے ہیں. اور مکھی کی جو ہے آنکھیں دیکھیں آپ، آنکھیں اتنی بڑی آنکھیں ہیں. اور سب سے زیادہ ویژن جو ہے مکھی کا ویژن. ہمارا ویژن جو ہے لمیٹڈ ہے، صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، سائڈوں پہ ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اپنی گردن نہ ہو. اور مکھی صرف بیٹھی ہوئی نہ صرف سامنے بھی دیکھتی ہے، پوری سائڈوں پہ ان کا اس کا جو ویژن ہے نا، آئی کا ویژن بہت بہت بڑھ کے ہے. تو اس واسطے آپ دیکھیں مکھی کو آپ مارنے کی کوشش کریں، سامنے سے نہیں، پیچھے سے بھی اگر آپ ہاتھ لگائیں تو فوری اس کو پتہ چلتا اڑ جاتی. تو یہ سوچے چھوٹے چھوٹے مخلوقات. اور ہاتھی بنایا اللہ تعالیٰ، اس کے پیر دیکھے، اس کے کان دیکھے، اس کے دانت دیکھے، اور اس کی سون دیکھے، کیسی زبردست پیر ہے، کیسی قدرت ہے. دیکھیے کہاں مکھی بھی پیدا کرنے والا وہی، ہاتھی بھی پیدا کرنے والا ہے. اور ہاتھیوں سے بڑی بڑی، اس سے بھی بڑے بڑے جو سمندری جانور ہیں، وہ تو ہاتھیوں سے کئی کئی زیادہ. جیسا کہ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا، یونس علیہ السلام کو جو سوالوں کلی تھی، تو اس کی کیا فزکس ہوگی، جو اتنے بڑے انسان کو سوال کرنے کے باوجود بھی اس کو، وہ انسان تو ایسا تھا کہ ایک چھوٹا سا پیس ہے اس کے پیٹ کے اندر. تو خود وہ جو مچھلی تھی اس کی کیا فزکس ہوگی، کیا اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری جتنے آسمان اور زمین، اس کے درمیان میں جتنے مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی ہے. اور اس کے تعلق سے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا مخلوقات. مگر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ساری کائنات کے تخلیق کے بعد، اور یہ جتنی چیزیں ہیں تخلیقات، آسمان ہے، زمین ہے، درمیانی چیزیں، یہ سارے یہ خود بخود نہیں بنے، ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو یہ وجود میں آئے. اس کے علاوہ خود بخود کسی چیز نہیں. جب تخلیق ہوئی ہے تو اس کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف بنا کے چھوڑ دیا نہیں. اب جیسا سورہ سورہ مومنون میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہم نے تخلیقات بالکل بے معنی ایسے کر دیے اور تم لوگ واپس نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا اس کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. اور اس کا مقصد کیا ہے تخلیق کا؟ سارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ اس کی پائبرداری کرتے، فرما برداری میں گزارتے ہیں. سوائے دو مخلوقات ہیں، انسان اور جن. جن کو فورس نہیں کیا گیا، ان کو فریڈم دی گئی. انسان اور جن دو مخلوقات ایسے ہیں جن کو فریڈم دی گئی ہے کہ چاہے تو فرما برداری کرو، چاہے تو نافرمانی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مخلوقات کو دیے گئے، یہ ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. جیسے سورۃ شمس سورہ نمبر 91 میں آیت نمبر 7 to 10 ہے نا، اس میں بیان کر دیا گیا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تم کو بھیجا گیا تو چاہے تو تم فرما برداری میں گزارو یا نافرمانی میں گزارو، تم کو اختیار دیا گیا، کوئی فورس نہیں ہے تم پہ. تو مگر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر، اور ایک مقصد ہے تخلیق کا کہ یہ امتحان گاہ ہے. ہمارا جو ہے یہ دنیا از ایگزامینیشن ہال. اس میں ہم جیسا کریں گے نا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. یہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہا ہے، سورۃ الملک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہاری تخلیق اور دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ دیکھیں تم نیک عمل کرتے ہیں. اس کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے. اور اب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اس کو جو ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم ہے، جو ہم ظاہر نہیں کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جو ہے، ایک تو بالکل اوپن جو ہے، کھلا ہوا ہے تو وہ ظاہر اس کو معلوم، اور ایک چھپا ہوا ہے، کوئی انسان اپنے زبان سے اور ہاتھ سے کام جو بھی کر رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اور جو صرف چھپا کے راتوں میں کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے علاوہ
ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں. اس کے بعد جو جو بذات الصدور جو واللہ علیم بذات الصدور اعوذ باللہ من الشیطان یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. علیم بذات الصدور کا مطلب یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہ ہے جو خود ہم بھی نہیں جانتے مگر دس از ان آور سب کانشیس، جو ہمارے سب کانشیس میں ہے، جو ہمارے ابھی علم میں بھی نہیں آیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی کو بذات الصدور بتایا. تو یہ اس کو غور سے کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، انسان کو جو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پہلے تمہاری تخلیق کی، پھر احسن بالحق وصبرکم فاحسن رسول، تمہاری تخلیق بھی کی، اس کے بعد تم کو بہترین بھی بنا ہے. تمہارے کو دیکھو، تمہارے ہم اپنے غور کریں، ہاتھ اور پاؤں ہیں ہمارے، 2 ہاتھ 2 پیر ہیں. ہاتھوں سے ہم کتنے کام لیتے ہیں، پیروں سے کتنے کام لیتے ہیں. ہماری آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے. دیکھو ہمارا فیس بنایا گیا، ماؤتھ بنایا گیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیسٹ 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 پوزیشن جو رہ سکتا ہے. دیکھیں ہمارے آنکھ سامنے رہنے کے بجائے اگر سائڈوں پہ رہتی تو ہم سامنے دیکھنا ہے تو گردنیں موڑ کے دیکھنا پڑتا تھا. آنکھیں بالکل سامنے. سننے کے لیے کہ دو طرف سے جو سامنے سے اور آزو بازو سے پیچھے سے بھی آواز رہے ہیں، کان کو ایسی جگہ رکھے کہ پورے ڈائمینشن سے کانوں میں آواز آتی. فرض کریے کان سامنے اور پیچھے رکھ دیتے تو کیا ہو جاتا. اسی میں بتا رہا ہوں کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، یہ سارے جو ہے، ناک اوپر رکھے گئے. فوڈ کا جو کھانا ہے اس سے پہلے اس کی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو اسمیل بھی آ جاتی ہے کہ یہ روٹن فوڈ تو نہیں ہے، کوئی کھا رہے ہیں تو غلط چیز تو نہیں کھا رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہم کو غور کرنا پڑتا. غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ احسان کیا. اور سب سے بہترین تخلیق انسان کی کیا گیا. سورہ 3 میں کہیں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ 3 کی جو آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینا وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین طریقے سے تم کو بتایا گیا. اس کے تعلق سے چونکہ ایک واقعہ یاد آئے گا، معاف کرنا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک خلیفہ تھے، میں نام بول رہا ہوں، وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کی رات میں دیکھے تو 14ویں کا چاند بھی تھا اور بیوی کی شکل بھی تھی، خوبصورت تھی. انہوں نے دیکھ کر کہا اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تم پہ طلاق. میں کہتا ہوں کہ تم چاند سے خوبصورت ہے، اگر میری بات غلط ہے تو تمہارے طلاق. اور وہ جو ان کی ملکہ تھی فوراً ڈر گئی. نے کہا چاند سے تو خوبصورت میں ہو نہیں سکتی، تو اس لحاظ سے میری طلاق ہوگی. اس نے کہا کہ دیکھو آپ کی میری طلاق ہو گئی کیونکہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں. تو بادشاہ بہت پریشان. دوسرے دن سب علماء کو بلایا گیا، کہا کہ دیکھو غلطی سے میں نے بیوی سے خوش ہوا اور اس کو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ تم چاند سے خوبصورت ہو، مگر اس میں غلطی سے میرا لفظ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تم کو طلاق ہے. تو غلطی سے ایسا ہو گیا تو میرا کیا ہو گیا. علماء بیٹھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے جو طلاق کا لفظ استعمال کیا اس سے تو طلاق ہو. مگر ان میں جو بیٹھنے والے تھے ان میں سے میرے سے ہو سکتا ہے کیونکہ بہت پرانا کہ امام ابو حنیفہ تھے یا امام ابو یوسف تھے یا امام شافعی تھے، میرے نام ذہن سے نکل گیا. انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر کیسا آپ بتائیں. انہوں نے کہا قرآن کی سورہ 3 کی آیت نہیں پڑھی، لقد خلقنا الاحسن، سب سے بہترین احسن تقویم جو بتایا گیا ہے، بہترین تقویم جو ہے انسان کی ہے. تو آپ چاند، سورج اور دوسرے مخلوقات ان سب سے بہتر ہے. تو آپ طلاق نہیں. آپ نے جیسا بیان کیا اگر چاند سے تم سے زیادہ تم خوبصورت نہیں ہو تو طلاق. بالکل صحیح کیا آپ نے کہ چاند سے خوبصورت نہیں، بالکل چاند سے خوبصورت ہے یہ، ان کے جو ہے طلاق نہیں. تو ماشاء اللہ خالی ایک بیان کرنا وقت. اچھا بار بار ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو آیات یعنی نشانیوں پہ غور کرو، آفاق میں اور انفس میں دیکھو. علامہ اقبال کا شعر ہے، دیکھو اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تو اپنا چھپا ہوا ہے مگر اپنی آیات سے وہ ظاہر ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. صبح کبھی آپ کبھی دیکھیں سن رائز جو ہوتا ہے نا، اس وقت دیکھیں سارے اندھیرے میں
آہستہ 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 نور آنا شروع ہوتا ہے، دنیا جو ہے جو سوئی تھی آہستہ سے زندہ ہونا شروع ہوتی، بہترین بہترین وہ ہوتا مشرق سے ابھرتے سورج کو، پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ دنیا میں بھی دیکھ کے اللہ کو غور و فکر کرو اس کے آیات سے، اس کے بعد خود اپنے اندر بھی دیکھو، انسان کے اندر دیکھو، آپ کے جو ہے میڈیکل سائنس جو دیکھیں گے نا، آپ کی کیسی باڈی کر رہی ہے، کنٹینیوس آپ کا کارڈیک مسل ہارٹ کنٹینیوس پمپ کرتے چلے جاؤ، نو ریسٹ فار دا ہارٹ، نو ریسٹ فار دا ہارٹ، انٹرسٹیشیس مسل فائبرس ہیں جو آدھے کام کر رہے ہیں آدھے ریسٹ لے رہے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ میں دوسرے فائبرس کام کر رہے ہیں، دوسرے فائبر سے فرسٹ فائبر سے ریسٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا سسٹم چل رہا ہے، بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ڈفرینسز ہو رہا ہے، آپ کے کڈنیز کام کر رہے ہیں، آپ کا جو جتنا پانی ہے جسم کا پانی ہے اس میں جو اثرات ہیں اس کو فلٹریشن ہو رہا ہے، ٹیوبولس ہے، ملینس آف ٹیوبولس آپ کی کڈنیز میں ہیں جو آپ کو کنٹینیوس فلٹریشن کر رہے ہیں، فلٹریشن بلڈ فلٹریشن کر کے امپیورٹیز نکالتے چلے جا رہے ہیں، کنٹینیوس کام ہے، لنگس ہے آپ کے کنٹینیوس آکسیجن ان اور کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینیوس کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ غور کریں، تو اس لیے کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، خود اپنے اوپر تو غور کر، مجھے اگر نہیں ماننا چاہے تو کوئی بات نہیں، مگر خود اپنے اندر غور کر کے دیکھے کہ میرا سارا سسٹم کیسا کام کر رہا ہے، یہ کوئی کرنے والا ہے جس نے بنایا ہے، وہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، کڈنی فنکشن آپ کا ختم ہو جائے تو ڈائلسس مشین پہ جو جاتے ہیں ان لوگوں سے پوچھے کہ کیسا ڈائلسس مشین سے کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 کڈنی عطا فرمائی تھی جو کنٹینیوس نو ڈائلسس مشین کنٹینیوس آپ کا کلیریفیکیشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ایک ایک چیز کو جہاں سے کسی بیمار کو دیکھیں گے تو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نہ تو اپنے صحت کا کبھی شکر ادا کرتے ہیں، نہ کبھی اپنے فری ٹائم کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر شکر ادا کرنے لیں تو ہمارے ایک ایک بال اگر زمان ایک ایک ہمارا جو ہیئر ہے پوری باڈی کا کنٹینیوس اللہ کے شکر ادا کرنے چلے جائے، اور پیدا ہونے سے مرنے تک کنٹینیوس ہمارے ہر بال بھی اگر شکر ادا کرنے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوگا، اس کے اتنے احسانات ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے سر۔ اس کے بعد چلیں گے اللہ کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے چھپا ہوا ہے سب کانشیس میں سب ہے، یہ تو پہلے 4 آیتوں کی باتیں تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر کرتے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بالکل بالکل یقین ہے کہ آپ لوگ آنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس سورت کو پڑھ کے اس کے ترجمہ دیکھے ہوں گے، آج کی سیشن کے بعد بھی مجھے یقین کامل ہے کہ آپ لوگ اس سورت کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور ترجمہ پہ جائیں گے، اگر کوئی تفسیر کی کتاب تو وہ بھی دیکھیں گے، تو صرف میرا کام صرف پن پوائنٹ کرنا ہے، پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سے پہلے کے جو قومیں تھے ان کا حال کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیا نتیجہ نکلا، ان کے واقعہ سب کو معلوم ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایسے کئی واقعات ہیں جن سے دیکھو جب ان کو وقت دیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کتنے 950 سال تبلیغ کرتے رہے، نہیں سنی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی مگر اس کے بعد جب نہیں مانے تو سب کو تباہ کر دیا، غارت کر دیا، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا کوئی جاننے والا ہے اور کہاں ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہے، قوم ہود، قوم صالح، شعیب علیہ السلام کی قوم لوط، ان سب میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، ختم ہو گئے سارے، تباہ و برباد ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، تو دنیاوی تباہی تو تم نے دیکھ لی، لیکن ان کا جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو بتا دے گا، جانے کے بعد یہ جو قوم جو نافرمانی کرتے رہے ان سب کو ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، سب پہ کیا عذاب آخرت میں آنا ہے وہ بھی ہم کو بتا دیا جائے گا، تو اگلوں نے جو غلطی کی اس سے سبق حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگلوں کی غلطی سے خود کو ٹھیک کر لو، عقل مند وہ ہے جو سبق لے، اگر آپ کوئی راستے سے جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ واک کر رہے ہیں، اور سامنے جیسا مین ہول ہے کوئی ہول ہے اور آپ کے سامنے چلنے والا
اگر غلطی سے پاؤں رکھے اور گڑے میں گر جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد جب واک کریں گے، وہ جو گڑے کا ایریا آ رہا ہے وہاں سے ہٹ کر چلے جائیں گے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگلے قوموں نے جو نافرمانی کی، ان پہ عذاب آیا، تباہی ہو گئی، تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم جو ہے اگلوں کو گرتے دیکھ کر، تباہی دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن تمہارا حال وہی ہے جو اگلوں نے غلطی کی، نہ توحید پہ آئے، نہ رسالت پہ آئے، نہ آخرت پہ آئے، انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ان کی وجہ سے ان پہ تباہی آئی، اور تم لوگ کیا کریں؟ پھر وہی کام کریں۔ یہ مشرکین سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو ان لوگوں سے سبق حاصل کرو، پچھلی قوم نے جو ان کے ساتھ تکلیف ہوئی، تو اگلوں کی غلطی سے خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اگلوں نے کیا انکار کیا تھا؟ تین چیزوں کا: توحید، رسالت اور معاد۔ معاد کے معنی آخری ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اس میں بار بار آتا ہے، ایک تو اللہ کے اوپر توحید کے اوپر نہیں آتے، توحید کے بجائے شرک میں چلے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے مگر اس کے علاوہ جو دوسرے معبودات ہیں نا ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کی عبادت کرنا ہے، بتوں کو بنایا گیا اور سارے جو ہوتے تھے۔ اور انڈیا میں تو اتنے خدا ہیں، ان کے جھاڑ بھی خدا ہے، پہاڑ بھی خدا ہے، سانپ بھی خدا ہے، جانور بھی خدا ہے، ہر چیز ان کے ہاتھی کا بھی ایک منڈا لگا کے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ بتا رہا ہوں میں کہ یہ شرک کا شروع کر دیا، تو توحید کو چھوڑ دیا۔ رسالت، جب اللہ کے رسول آئے تو ان کو نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ کسی بشر کو کیوں رسول بنا دیا، اور اس کے پاس تمہارے پاس اور کیا چیز ہے؟ تم تو کھاتے پیتے سب کرتے ہیں، تم تو رسول نہیں، رسول ہوتے تو جیسے جیسے رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب آخرت کے تعلق سے کہا گیا کہ دیکھو دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ایک حساب کتاب ہوگا، تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ نے کہا کہ نہیں، ہماری تو زندگی بس یہ ہے، جتنا ہے یہاں کھا پی کر اپنا جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ تو آخرت کا انکار کر دیا۔ تو جتنے رسول آئے ہیں وہ تین چیزوں پہ اپنی رسالت کے تعلق سے بیان کیا کہ ہم کو توحید پہ کام کرنا ہے، اور آخرت کے اوپر یقین رہنا ہے کہ ہم جو ہے کچھ دیر کے لیے یہاں آئے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہماری دوبارہ تخلیق ہوگی۔ یہ بہت اہم چیز سمجھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں دوسرے حصے پہ چلے جاتا ہوں۔ دوسرا کیا حصہ ہے؟ اس میں جو ہے مقصد زندگی بیان کیا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا، جیسے سورہ ملک میں اور سورہ مومنین کے جیسے میں دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا اس کے لیے، اور اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم ٹیسٹ کے لیے گئے ہیں تو بعض مرتبہ ہمارے پہ تکالیف بھی آتی ہیں۔ یہ بھی آپ جب پڑھیں گے نا اس صورت کو، اس میں آئے گا کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہمارے پہ تکلیف آئی، اور اس سے راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمارے لیے جو فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہو۔ اکبر اعظم نے کہا کہ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کے بجائے یہ سوچنا کہ یہ ہوتا تو اچھا تھا، میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، میں چاہتا ایسا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا نہیں، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، وہ ساری قدرت رکھنے والے ہیں، ہماری جو بہتری ہے وہ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے تو سمجھو اس میں ہمارے لیے کوئی بہتر ہو، اور سمجھو یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تکلیف ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا جو صحیح مسلم صحیح بخاری میں دیا تھا، حضور نے فرمایا کہ مومن کا حال تو اتنا بہتر ہے دونوں حالات پہ، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جب کچھ انعام دیتا ہے، بہتری عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو جب نقصان ہو، تکلیف ہو، صبر کرتا ہے تو اللہ نوازتے ہیں، جب انعامات دیتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہ سیئن کی حدیث ہے۔ تو مومن کے دونوں حالات میں خیر ہے۔ تو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو سمجھو یہ تکلیف اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلا کام کیا کرو؟ صبر کرو اس پہ،
اللہ آپ کو نوازیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا تکلیف پہ صبر کے بعد شکر ادا کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ کو تکلیف دے کر میرا امتحان لے رہے ہیں۔ تو امتحان جب لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، میرے پاس تو کوئی قدرت نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو برداشت کروں، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ اس تکلیف میں جو آپ نے مبتلا کی ہے، جو بیماری ہے، جو بھی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ ہی کامیاب کریں گے اور مجھے ثابت قدم رکھیں گے تو میں رکھ سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو کر سکتا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے صبر کریں، شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اور جب کوئی انعام ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ڈرنا ضروری ہے، کہیں میں اس نعمت کا حق شکر ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کا حق شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بہت پہلے میں بیان کیا تھا۔ یہ ایک 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 گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا، اور ایک کوئی اسکن ڈیزیز والا تھا۔ تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ یہ واقعہ تفصیلی ہے، میں اپنے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اپنے سامنے بیان کیا ہوں گا، آپ جاننے والے ماشاءاللہ سے ہیں، مگر صرف منشن کر دیتا ہوں۔ تینوں کا ٹیسٹ لیا گیا، پہلے کے پاس آ کے پوچھا تو اس کو اسکن ڈیزیز تھے، اس سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو تمہاری بیماری بھی چلے جائیں، ہاں، تو ہاتھ پھیرا تو بیماری چلے گئے اور اونٹ دے دیا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ اس کو جو ہے بال کا پرابلم گنجا تھا کچھ، اس سے بھی پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے، انہوں نے کہا کہ میری یہ کنڈیشن ہے، یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو میں کچھ ہو جاؤں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا تو اس کو بہترین چہرہ بھی ہو گیا، بال وغیرہ بھر گیا۔ اس سے پوچھا کون سا جانور پسند ہے، اس نے کہا کہ گائے پسند ہے۔ تیسرے کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، اس کے پاس جا کے سوال کیا کہ تم کو کیا چاہیے، اس نے کہا کہ میں تو اندھا ہوں، مجھے اگر آنکھیں مل جائے تو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھوں۔ تو فرشتے نے ہاتھ رکھا، آنکھیں آ گئے، دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کو کون سا جانور پسند، اس نے کہا کہ بکری، گوٹ پسند ہے، تو اس کو دے دیا۔ کچھ زمانے کے بعد، کئی سال کے بعد واپس آئے تو آ کے ان سے دیکھے کہ اللہ کے اتنے نعمت ہیں ان میں، جو بیماری تھی چلے گئی، اس کے بعد رزق کی فراوانی شروع ہوگی۔ تو اس کے بعد آ کے پوچھے کہ کیا تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کوئی جانور دے سکتے ہیں؟ تو اونٹ والے نے کہا کیوں، میں جانور دینا۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ مجھے آپ کو یاد ہے نہیں، مجھے یاد نہیں جانتے، اس زمانے کتنے سال پہلے آ کر جب آپ کو یہ اسکن کنڈیشن تھا نا، تو میں نے آپ کا اسکن کنڈیشن دور کر کیا آپ کو۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوگی، میں تو ہمیشہ سے بہترین جسم والا ہوں، اسکن میرا بیسٹ ہے، اور میرے پاس تو خاندانی جانور وغیرہ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ ناشکری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ ویسی کر دے جیسا پہلے تھا۔ تو فرشتہ جانے سے پہلے وہ اسکن کنڈیشن بھی ویسا ہوا، اور اس کے سارے جانور غائب چلے۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس گیا، سیم سچویشن ہوا، اس نے کہا کہ نہیں میرے بال تو۔ اس کے بعد تھرڈ جو اندھا تھا اس کے پاس گیا تو اندھے نے دیکھتے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے جانور کی ضرورت ہے، ٹریول کرنے کے لیے چاہیے، اور یہ ہے وہ۔ تو اس نے کہا کہ جانور ایک کیا لیتے ہیں، جتنے جانور چاہے لے کے جائیں، اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں آپ وہی شخص ہے جو اتنے سال پہلے آ کر جب میں اندھا تھا میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے سے میرا دکھنا شروع ہو گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا ممنون اور مشکور ہوں، اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے آ کر ایک ذریعہ بنے، اور میری نے کہا کہ دیکھو اللہ نے امتحان کے لیے انعامات دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان انعامات کا بھی حق دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو تم اس حق میں کامیاب ہوئے، تمہارے جو 2 ساتھی تھے وہ ناکام ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم پہ کچھ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ ڈرتے بھی رہو کہ اللہ کی اس نعمت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بہرحال ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو اطاعت کرنے کے بعد توکل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اب آپ جب پڑھیں گے نا، اس میں توکل کا لفظ بھی آیا ہے۔ توکل کرنا کہ میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے پوری کوشش سے یہ اطاعت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد توکل کرنا کہ اللہ اپنی رحمت کے طفیل اس کو
میری جو بھی کوشش ہے اس کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. یہ بہت امپورٹنٹ دعا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے ازواج اور اولاد کے تعلق سے بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بیوی اور تمہارے اولاد جو ہے تمہارے دشمن. یہ لفظ استعمال ہوئی. دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ بعض وقت ان کی محبت میں ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اور حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارے ویسٹرن ملکوں میں بعض مرتبہ اتنا زیادہ نہیں ہے, مگر اپنی بیک ہوم اگر دیکھیں گے نا تو دنیاوی لحاظ سے اپنی جو ہے اسٹیٹس کو رکھنے کے لیے مکان ہونا ہے, جاب ہونا ہے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے, بیوی کی سارے خواہشات کو پورا کرنا ہے, تو اس کی آپ کی جو انکم آ رہی ہے اس سے تو نہیں ہو سکتا. اب اس کو آپ رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, جائیدادیں ان کی ہڑپ کر دیتے ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنا, بچوں کو خوش کرنا. تو اگر آپ کا یہ انٹینشن ہو جائے تو وہ آپ کے بیوی اور بچے آپ کے دشمن ہیں, جن کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو تباہ. میں ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہوں کہ سب سے بیوقوف شخص وہ ہے جو دوسروں کی خوشی کے لیے, دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرے. دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی. اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو؟ تو ازواج اور اولاد کے تعلق سے بتایا کہ وہ دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ اگر ان کی محبت کے لحاظ سے اگر آپ نے اپنی دنیا ان کی دنیا بنانے اپنی آخرت تباہ کر دی تو وہ, ہاں اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے کا لفظ آ گیا, مگر عربی میں فتنہ کا مطلب ٹیسٹ ہے. اردو میں فتنے کے معنی کچھ الگ ہی آتے ہیں, مگر یہاں جو انما ازواجکم اولادکم فتنہ, تو مطلب یہ کہ دے آر ٹیسٹنگ گراؤنڈ فار یو. ان کے ذریعے سے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے تو ہم کوئی گناہ میں تو ابتلا نہیں ہوتے, نافرمانی تو نہیں کرتے اللہ کی, ناشکری تو نہیں کرتے. یہ اس لحاظ سے ٹیسٹ ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے نا, ہم کچھ زمانہ پہلے سورہ ممتحنہ پڑھے تھے نا, اس میں دیکھے تو حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پتہ ہے فتح مکہ کے وقت انہوں نے کیا کیا تھا, ایک عورت کے پاس ایک لیٹر لکھ دیا تھا کہ یہ مکے میں جا کے وہ لوگوں کو بتا دینا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے بڑی آرمی کے ساتھ آنے والے. یہ لیٹر لکھ کے دیے تھے. کیوں دیے تھے؟ ان سے جب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر اس لیے دیا ہوں تاکہ وہاں کے مشرکین جب دیکھیں گے تو وہ میرے خاندان کے ساتھ, میرے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کیونکہ میں نے ان کو پہلے سے وارننگ بھیج دی. جب ان سے حاتب بن ابی بلتا پوچھا گیا تو پھر ان کو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حکم دیتا ابھی قتل کر. انہوں نے کہا کہ نہیں حاتب کو کچھ نہ کہو, یہ اصحاب بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں شرکت کرتے تھے, ان کے صحابہ جو بدر میں امتحان تھا ان کا مقام بہت بڑا ہے. تو حضرت عمر کو کہا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے بدر میں جتنے تھے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, تو اس لیے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی ایک عطا بن ابی رباح, یہ تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی, علامہ جلال الدین آلوسی کی لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی ہے, حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے عطا بن ابی رباح. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی بچوں کے وجہ سے بعض مرتبہ کئی غزوات میں شرکت نہیں کر سکا. میں جب جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتا تھا تو بیوی اور بچے کہتے تھے کہ دوسرے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ ہمارا خیال رکھیں, ہمارے کو آپ کی ضرورت ہے, یہ باغوں کے میں سے کھجورے بھی نکالنا ہے, ہمارا کھانا پینا اور ہمارے سارے جو لک آفٹر کرنا ہے, آپ چلے جائیں گے تو کون لک آفٹر کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان کی وجہ سے میں کئی غزوات میں جا نہیں سکا. تو یہ روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر میں ان کے تعلق سے عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ کا ہے, حاتب بن ابی بلتا اور عطا بن ابی. تو یہ کیا ہے, بیوی اور بچوں کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑا. تو ایک چیز میں آپ بتا دیتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے بیوی یا شوہر اور ہمارے بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اور دیندار بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارے دشمن نے
ہمارے دین اور دنیا کے ساتھی ہیں، اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو جب بھی دعا کرتے ہیں، میں خاص طور پہ میں جو دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پہلی دعا جو کرتے ہیں نا تو اپنے لیے کریں کہ سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ ہم، دوسرے نہیں۔ ہمارے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے، سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ ہمیں۔ تو پہلے اپنی دعا کریں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ جو بھی دعا کرتے ہیں پہلے اپنے لیے دعا کر لیں، اس کے بعد نیکسٹ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم و فرمان ہے۔ اپنے بعد والدین کے لیے ضرور دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ ان کے اوپر بھی بہترین سلوک عطا فرمائے، انعام عطا فرمائے۔ پہلی دعا اپنے لیے، دوسری دعا والدین کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تیسری دعا اپنی بیوی اور بچوں کی ہے، اپنے ربنا ظلمنا انفسنا رب ارحمہما کما ربیانی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو ہمارے بیوی اور بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، the calmness، کلام جو بولتے ہیں نا، جو دیکھ کر آنکھیں دیکھ کر ان کو خوش ہو جائے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو کلام جو بولتے ہیں نا، calmness of your eyes، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم کو جو یہاں جو ذکر آ گیا ہے، تمہارے ازواج اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یا عدو کا لفظ استعمال ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ایسے نیک بنا دے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ اس کے بعد تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا حق ادا کرو۔ تقویٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی استطاعت کے لحاظ سے، جیسا آمن الرسول میں بتا دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارے سے تمہاری جو کوشش جتنی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے نہیں مانگتے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تقویٰ کا حق ادا کرتے رہو، جتنی آپ سے استطاعت ہے اتنا جو ہے تقویٰ کا حق ادا کرو، کیونکہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا ہے نا، اس کے لحاظ سے تقویٰ کا حق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقویٰ کا حق کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے امام حاکم نے اپنی ایک کتاب ہے المستدرک میں یہ حدیث کو بیان کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، اس کو نہ بھولو، یہ حق تقویٰ کا حق ہے، اللہ کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو۔ یہ جو قرآن کے یہ تینوں جو ہے چیزوں کی سپورٹ جو ہے قرآن میں آتے ہیں۔ سورہ حشر میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اور اللہ کو مت بھولو، اگر تم بھولو گے تو اللہ تم کو اپنے آپ سے بھلا دے۔ تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ سورہ ابراہیم میں پڑھے ہیں، سورہ ابراہیم 14 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو اور عطا فرمائے، اور ناشکری کرے گے تو اللہ کا عذاب بھی پڑا۔ اور فرما برداری کرو، یہ بھی حق ہے، یاد رکھنا حق ہے، تقویٰ کا حق ہے، اور شکر گزاری کرنا تقویٰ کا حق ہے، فرما برداری کرنا تقویٰ کا حق۔ آپ دیکھیں نا سورہ الذاریات میں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کی تخلیق کیوں کی گئے؟ عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی طرف۔ تو یہ تقویٰ کا جو ہے بہت اہم پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اس کے بعد اب تغابن کیا آ جائیں گے۔ یوم التغابن کیا ہے؟ اب اس میں فائنلی بول کے اس میں سے اس چیز کو آج کا ٹاپک ختم کر دیں گے۔ یوم التغابن، یوم التغابن کیا ہے؟ ہار اور جیت کا دن، اس کو قیامت بھی بولتے ہیں، یوم الدین بھی کہتے ہیں، یوم الدین بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا؟ ہم ہر رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھیں گے ہماری رکعت نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے کہ مالکی یوم الدین ہے اللہ، تغابن جو ہے جو قیامت کے دن ہے، جو دین کا دن ہے، یوم الدین ہے، اس کے مالک آپ ہیں، فیصلہ ہوگا اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، جب بھی مالک یوم الدین ہے تو فوری سوچتے رہیں کہ یہ یوم الدین جو ہے یوم التغابن بھی ہے، اسے ہار جیت کا دن بھی ہے، اس میں یہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جنت میں جانے والے۔ اور ایک حدیث ہے، سیین کی حدیث ہے، آپ کو بتا دوں میں، ہر انسان جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے، ایک گھر دوزخ میں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے، ایک گھر دوزخ میں ہے۔ تو یوم التغابن میں جب فیصلہ ہوگا تو جب کامیاب ہو جائے گا اس کو جنت کے گھر میں لے جایا جائے گا، اور فیل ہو جائے گا تو اس کا گھر جو جہنم میں ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا کہ اگر تم جو جنت میں جانے والا ہے اس کو جنت کا جب گھر بتا دیا جائے گا، اس کو محل دے دیا جائے گا، سب دے دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو بتائیں گے کہ دیکھو ایک گھر تمہارا جہنم میں بھی تھا جس میں کنٹینیوس عذاب ہو رہا ہے، اگر تم فیل ہو جاتے تو تم اس جنت میں گھر میں آنے کے بجائے دوزخ کے گھر میں جاتے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، جو دوزخی لوگ ہیں ان کا جو گھر جنت میں تھا وہ جنت کے لوگوں کو دیا جائے گا کہ دیکھو یہ جو شخص تھا اس کا گھر تھا، مگر وہ نافرمانی، ناشکری اور گناہ کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے گیا، تو وہ گھر اب یہ استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ گھر جنت کے لوگوں کے جنتیوں کو دے دیا جائے گا کہ اس کے حقدار تم۔ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کیا مطلب ہے، دو جنتیں ملیں گے تو دو دو گھر ملیں گے جنت کے آپ کو، ایک اپنا خود گھر رہے گا اور ایک دوسرا گھر اس کا رہے گا کہ جس نے نافرمانی کر کے دوزخ میں اپنا گھر لے لیا، اور اس دوزخ کے گھر والے کے ساتھ کہا جائے گا نہ صرف یہ دوزخ کا گھر تم کو دیا جاتا ہے، وہ جو جنت والا تھا نا اس کا بھی جو حق تھا یہاں اس کا بھی ایک گھر تھا دوزخ میں، وہ گھر بھی تم کو دے دیا جائے۔ اللہ محفظنا، اللہ ہماری۔ تو دیکھیں جنت اور دوزخ کے دو گھر، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے قصہ ختم کرتا ہوں۔ جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ پہلے ڈرتے رہے، خاموش رہے کہ کون ہوگا کون ہوگا، پھر حضور نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لحاظ سے تو مفلس وہ ہے جو بل کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، دینار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب و فقیر ہے، اس کو مفلس کرتے ہیں، جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پور، پینی لیس، بینکرپٹ، بروک، اس کو کہتے ہیں نا مفلس۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جنت میں، وہ تو ایسا ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اپنے ساتھ، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا مگر پھر بھی مجھے وہ بیان کرنے میں خوشی ہوتی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ آئے گا جنت، قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، عبادتیں ہیں، اتنے نمازیں پڑھا ہے، اور اس نے اتنے عمرے، اتنے حج کیے، اتنی زکات دی ہے، اتنے صدقات دی ہے، تو ڈھگار ہے نیکیوں کے۔ وہ آئے گا، آنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا سارا چلے جائے گا، قصہ ختم۔ اس کی میں ایک ایکسپلینیشن کرتا ہوں کیونکہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے، مگر آج کل کے لحاظ سے کیسا میں ایکسپلین کروں کہ یہ کیسا ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فٹ بال پچ جو رہتی ہے نا، بڑی زبردست پچ، اس کے کیا اطراف میں جو ہے کیا ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، کئی کئی لیئرز ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہیں نیچے، میچ کیا ہونا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا، قیامت کے دن ساروں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ سارے ان سرکل طرف سے میں اپنے طور پہ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں گا، مگر سمجھانے کے لیے میں ایسی چیزیں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں۔ تو ایسے سارے لوگ اسٹیڈیم میں جیسا بیٹھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اور جو نیچے جو فٹ بال پچ ہے، جو سینٹر کا ایریا ہے، اس میں ایک ایک انسان کو بلایا جائے گا، اس کے نام اعمال اس کو دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب کے سامنے یہ اس کا علم ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے ایک سرکولر کمپیوٹر اسکرین ہوگا 360 ڈگریز کا، ایسا رہے گا کہ سارے لوگ اس اسکرین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو نام اعمال دے گا وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب ہو یا چپ ہو یا
हम जो VHS थी और वीडियो प्लेयर रहता था या CD थी या DVD थी, वो खैर मैं मिसालें दे रहा हूँ, वो रखकर उसको प्ले करेगा तो वो सारा, जब से उसने होश संभाला है मरने तक जो पूरी जिंदगी जो काम किया वो सारी सारी दुनिया के लोगों के सामने वो प्ले होकर आ जाएगा। उसमें लोग देखेंगे किसी की गिबत की, और जो गिबत की वो सुनने वाला बैठा हुआ है, और किसी की तोहमत की, किसी पे झूठ बोला, किसी को तकलीफ पहुंचाई, जुबान से जलील किया, लोगों के सामने हकारत की, झूठ बोला, धोखा दिया, उसका माल ले लिया, उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती किया, ये सारे लोग देख रहे हैं जिनके साथ जो जो किया था। गीबत की, झूठ बोला, जबान से क्या हाथ से नुकसान पहुंचा, अपने वजूद से नुकसान पहुंचा, तो उसके बाद फरिश्ता पुकारेगा कि देखो ये तो आया है पहाड़ों से नेकियां लेकर आया है, मगर इस शख्स ने ये अमल किए थे जिनके साथ इसने ज्यादती की थी, आओ और अपना हक ले लो। तो जिन जिन लोगों ने देखा कि मेरे साथ इसने काम किया था, वो आकर एक लाइन बनाना शुरू कर दिया। फरिश्ते कहेंगे मेक ए लाइन, लाएंगे, पहला शख्स आएगा, और वहां आपके पास कोई पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है कि आप कुछ पैसा निकालेंगे देंगे, वहां आपके पास जो कुछ भी होगा इन नेकियां हैं। तो नेकियां उस वक्त की करेंसी होगी। उसका आएगा, फरिश्ता आएगा, कहा अच्छा इसने आपकी गिबत की थी, इसका इतना पोर्शन इसके नेकियों में से आपको मिल जाएगा। पहला शख्स लेके चलेगा। दूसरा आएगा, इसने आपके साथ झूठ बोली थी, इसका ये। तीसरा आएगा, आपके साथ इसने बदकलामी की थी, ये है। इसने आपका दिल तोड़ा, आपको जलील किया, इसका ये है। इसने आपको धोखा दिया, ऐसा जितने से लोगों के साथ जो जो करेगा वो क्यों में आते जाएंगे, अपना शेयर लेते चले जाए, लेते जाएंगे, लेते जाते हैं, लेते, जब क्यों कितने की खत्म होगी तो उसके जो पहाड़ थे नेकियों के खत्म होते चले जाएंगे। होते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा कि पूरे नेकियां खत्म, मगर वो देखेगा तो क्यों तो अभी लंबी है। तो वो जो क्यू में उसका शख्स आया, उसने कहा कि अब पहले वाले तो सारे नेकियां लेके चले गए, अब मेरे पास क्या है इससे लेने के लिए। तो हुक्म हो गया तुम अपने गुनाह उसके पास डालना शुरू करो। तो वो शख्स खुश हो जाएगा कि मेरे जो गुनाह है इसके पास जाने। तो फिर फरिश्ता वो उसका कितना गुनाह हो सकता है वो लेकर उसके पास जमा कर दे। नेक्स्ट आएगा अपना गुनाह, नेक्स्ट आएगा अपना। जब लाइन पूरी खत्म होगी तो उसके पास गुनाहों के पहाड़ हो जाए, नेकियों के पहाड़ लेकर आया था, और एट द एंड क्या है, गुनाहों के पहाड़ हो जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन मुफलिस वो है जो नेकियों के पहाड़ लेकर इब्तिदा में आएगा, लेकिन जब हिसाब किताब खत्म होगा तो उसके पास गुनाहों के पहाड़ जमा होगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमको इससे बचाए। तो ये इस चीज के साथ मैं आज की बात को खत्म करता हूँ। जरूर आज की सूरत का शुरू से आखिर तक एक मरतबा तिलावत करें, उसके तर्जुमे पे जाएं। और आजकल मैंने जो पॉइंट डिस्कस किया, मैंने हर चीज़ को कवर नहीं किया, मगर जो कुछ भी कवर किया उसको आप गौर करें। तो हम कोशिश ये करें कि अपने रमज़ान में हम जो कोशिश किए थे ना, रोज़ा रखते थे तो अपने जो है बोलते वक्त भी ख्याल करते थे कि हम रोज़े से हैं, सुनते वक्त भी सोचते थे कि हम रोज़े से हैं, हाथ पैर भी इस्तेमाल करते सोचते थे कि रोज़े हैं। जैसे रमज़ान ख़त्म हो गया आप जो है आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। फ्रीडम खत्म नहीं हुई, इन 11 मंथ्स क्या करना है, वैसे ही जो आपने रोजे में अपनी जबान पे कंट्रोल किया था, कानों पे भी कंट्रोल किया था, हाथ पैरों पे भी कंट्रोल था, उस कंट्रोल को कंटिन्यूअस करते रहें। देखते रहें कि किसी की जबान से गिबत ना हो, न झूठ बोले, न तोहमत लगाएं, न किसी को जलील करें, न किसी को जो है अपनी जबान से उनका दिल तोड़ें। ये बहुत बहुत एहतियात की चीजें हैं, तो इसको कंटिन्यूस करें। और खुद का बेहतरीन एक बात को बयान किया गया है कि हो सकता है तो दुनिया में जितनों के साथ तुमने कुछ तकलीफ की है, जो भी नुकसान किया है, उस पर जुल्म किया है, दुनिया में उससे माफी मांग लो। उसका जो भी हिसाब किताब करना है दुनिया में कर लो, क्योंकि आखिरत में पास तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं सिवाय इसके कि अपने नेक अमाल से उनकी जो है वो देकर किस्सा खत्म करेंगे। तो सोचो, आप गौर और फिक्र करो।
हमारे से दूसरों को क्या तकलीफ पहुंची है, गौर फिक्र करो, उनसे बात करो, उनसे माफी मांगो कि देखो कभी एक मर्तबा या दो मर्तबा या किसी मर्तबा हो सकता है कि मैंने आपके ताल्लुक से कुछ गीबत कर दी थी, कुछ झूठ बोल दिया था, कुछ तकलीफ पहुंचाई, तो बराए करम मुझे माफ कर दो। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाए और किसी का पैसा ले लिया है तो उसका पैसा वापस कह देना कि देखो भाई मैंने मुझसे गलती हो गई, नाफरमानी हो गई थी, ये आपका हिस्सा था, ये आपके हिस्से के पैसे में ले लिया था, ये पैसे वापस है, मुझे माफ कर दो। दुनिया में जितना हो सकता है माफी मांगकर अपना हिसाब क्लियर यहाँ कर दो। आखिरत में बहुत बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसमें हमसे कुछ गलती हो गई तो अपना ताला अपने रहमत के फजल माफ फरमा दे। खास तौर पे दुआ में याद रखें कि हम एक तो जफर भाई है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूसरे हम डॉक्टर फरीद है, मेरे दोस्त हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें। हम सब ये करें कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जानने वाले हैं, जो भी बीमार हैं, उनको अल्लाह ताला शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनको परेशानी को दूर फरमाया दे। जो कर्जदार हैं उनको कर्जों से आसानी अता फरमाए। जो हमारे दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले जितने भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी कोताहियों को, गलतियों को अपने रहमत के तहत माफ फरमा दे। हम दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व अमलन मुतक़ब्बलन व दुआ मुस्तजाबन व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व इल्मन नाफ़िअन कामिलन व बदनन साबिरन व लिसानन ज़ाकिरन वक़ल्बन ख़ाशिअन वक़ल्बन साबिरन वक़ल्बन सादिक़न वक़ल्बन शाकिरन वक़ल्बन मुनव्वरन वतौबतन नसूहा वतौबतन क़ब्लल मौत वराहतन इंदल मौत वमग़फ़िरतन बअदल मौत वल्अफ़्व इंदल हिसाब वल्फ़ौज़ बिल जन्नति वन्नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल मुत्तक़ीन वजअलना मिनल मुहसिनीन वजअलना मिनल मुख़लिसीन वजअलना मिन इबादिका सालिहीन ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। फ़ातिर अस-समावाति वल अर्ज़ अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह ताला हमारे को आखिरत के जो क़यामत के दिन की वला तुख़ज़ीना यौमल क़ियामा वला तुख़ज़ीना यौमल क़ियामा वला तुख़ज़ीना यौमल क़ियामा। ये सूरह आल इमरान के आखिरी आयतों में है। ये दुआ लंबी दुआ है, मैं आप फिर दोबारा नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि बड़े आयतें हैं। अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ताला आखिरत की रुसवाई से हमको बचा दे, आखिरत की रुसवाई से हमको बचा दे, आखिरत की रुसवाई से बचा दे। अल्लाह ताला हमको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वालों में हमारा शुमार फरमाइए। अल्लाह ताला हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हमसे बहुत नाफरमानियाँ, नाशुक्रियाँ और गुनाह हो जाते हैं, मगर आपकी रहमत से हमको उम्मीद है कि हमको तौफीक दे कि अच्छी तरीके से आपकी हुजूर में तौबा की दरख्वास्त करें। 3 हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, हुकूकुन नफ्स है। हुकूकुल्लाह में तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपके साथ आपके हुकूक में हमारे से जो कोताही अपनी रहमत के तहत माफ़ है। मगर हुकूकुल इबाद जो आ गए हैं उसमें बंदों से और जो मखलूक़ात पे आपने जुल्म किया, नाफरमानी किया, उनके साथ जो जुल्म किया वो उनसे माफ़ी लाए। आप समझते हैं लोग जो है उम्रे करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि लोगों का कर्जा ले लेके डुबा दें, नुकसान पहुंचा दें और कहें कि मैं हज करके आया, उम्रा करके आ गया, सारे गुनाह माफ। नहीं नहीं, वो हुकूकुल्लाह में जो गुनाह किए हैं वो आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। हुकूकुल इबाद में जो है वो गुनाह कभी भी माफ करते। शहीद का कितना बड़ा दर्जा है। जो इंसान शहीद हुआ, किसी का कर्जा बाकी है, तो जब तक उस कर्जे का क्लियरेंस ना होगा जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगी। शहीद की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में शहादत मिल गई उसकी, मगर चूंकि बंदे का कर्जा वापस नहीं किया था तो वो जन्नत में उस वक्त तक नहीं दाखिल होता जब तक कि उस कर्जे का मामला खत्म हो। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला
ہم سے جو کوئی بھی خطا ہو گئے ہیں اپنے رحمت سے تھوڑی معاف سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. معاف کرنا ہے پورا 1 گھنٹہ آپ لوگوں کا لے لیا. غلطی ہو گئی. بہت ساری چیزیں میں ایکسپلین کرتے کرتے کچھ بھاگ جاتا ہوں تو معافی چاہتا ہوں آپ کا وقت لے لیا. اگر کوئی کوشچننگ ہے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, نہیں تو انشاءاللہ پھر